صدر باوقار علماء ذوی الاحترام مشائخ طریقت شورا کرام مادحین مصطفیٰ علیہ التحیہ والثناء، بزرگان قوم، نوجوانان اہل سنت، السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ وعلیکم السلام ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ ہماری آپ کی مشترکہ خوش بختی ہے کہ جشن عید میلاد النبی صلی اللہ علیہ وسلم میں حاضری کی سعادتیں حاصل کر رہے ہیں۔ ابھی آپ نے مجھ سے پیشتر معمار ملت، مجاہد سنیت، شہزادہ فقیہ ملت حضرت علامہ بالفضل اولانا الحاج مفتی انور احمد صاحب قبلہ مدہ ظلہ العالی سے ایک شاندار حقائق، دقائق، نصائح، مواعظ سے پر خطاب آپ نے سماعت کیا۔ ہندوستان کے مشہور شاعر جناب اشہر عزیزی مبارک پوری سے آپ نے والہانہ کلام سماعت کیا۔ تھوڑی دیر آپ انتظار کریں، آج ہندوستان کے مشاہیر شعراء بھی یہاں تشریف رکھتے ہیں، انشاءاللہ ان کا پروگرام بھی آپ سنیں گے انشاءاللہ۔ الحمد للمتوحد بجلالہ المتفرد وصلاته دوما على خير الأنام محمد والآل والأصحاب هم مأواي عند شدائدي۔ الحمد لله الذي أبدع الأفلاك والأرضين، والصلاة والسلام على سيد الأنبياء والمرسلين، خاتم النبيين شفيع المذنبين۔ قال عز وجل في شانه طه وياسين وعلى آله وصحابه وذرياته وشهداء محبته أجمعين، لا سيما سيدنا سندنا غوثنا الغوث الأعظم الشيخ عبد القادر الجيلاني البغدادي محي الدين، ومعيننا ومغيثنا وقطبنا ومأوانا وملجانا الشيخ معين الدين أحمد حسن سنجري، ثم أجميري معين الملة والدين، وآية من آيات رب العالمين، معجزة من معجزات سيد المرسلين، حجة الله في الأرضين، سيدنا سندنا الشيخ الإمام أحمد رضا خان مجدد الملة والدين، وعلى قطب العالم المعروف والمشهور والمشتهر بالمفتي الأعظم سیدنا سندنا الشیخ مصطفیٰ رضا خان مؤید الملت والدین
أما بعد فأعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم إن الله اشترى من المؤمنين أنفسهم وأموالهم بأن لهم الجنة آمنت بالله صدق الله مولانا العظيم غوث اعظم بمن بے سر و ساما مدد قبلہ دی مدد کعبہ ایمان مدد سبحان اللہ غوث اعظم بمن بے سر و ساما مدد قبلہ دی مدد کعبہ ایمان مدد سبحان اللہ آپ لوگ بھی آمین کہہ دیں ذرا سا قادری امنارے یا غوث اعظم میں زنم قادری امنارے یا غوث اعظم میں زنم دمز شیخ احمد رضا خان قطب عالم میں زنم دمز شیخ احمد رضا خان قطب عالم میں زنم ایک عرب نے آدمی کا بول بالا کر دیا ایک عرب نے آدمی کا بول بالا کر دیا خاک کے ذروں کو ہم دوش سریا کر دیا خاک کے ذروں کو ہم دوش سریا کر دیا کیا کہنے خود نہ تھے جو راہ پہ اوروں کے ہادی بن گئے کیا نظر تھی جس نے مردوں کو مسیحا کر دیا کیا نظر تھی جس نے مردوں کو مسیحا کر دیا باواز بلند درود پاک پیش کریں اللہم صلی اللہ علیہ نبی الامی وعلی آلہ وآصحابہ وبارک وسلم صلاۃ و سلام علیک یا رسول اللہ صلاۃ و سلام علیک حبیب اللہ صلاۃ و سلام علیک یا رسول اللہ حضرات خطبہ مسنونہ مقدسہ کے بعد جس آیت مبارکہ کی تلاوت سے ہم نے اپنے آپ کو مشرف کیا ہے ارشاد ربانی ہے ان اللہ اشترى من المؤمنین انفسهم واموالهم بان لهم الجنہ اللہ تعالیٰ نے مومنین سے ان کی جانوں کو ان کے مالوں کو جنت کے بدلے میں خرید لیا ہے بے شک آپ کی زبان میں اس کا ترجمہ ہے اس کا ٹرانسلیشن ہے منبر نور پہ مقتدر علماء کرام تشریف فرما ہے مجمع الحمدللہ بہت ٹھیک ٹھاک ہے اور مجمع میں پڑھے لکھے لوگوں کی تعداد زیادہ ہے بے شک بے شک بے شک یہ کوئی مبالغہ نہیں پوری ریاست نہیں بلکہ پورے ملک میں جلال پور کا جب نام آتا ہے تو ادب ثقافت تہذیب حضارت تمدن اور علم اس کا ایک تصور لوگوں کے ذہن و دماغ میں آتا ہے بے شک بے شک بے شک علمی ادبی جگہ ہے اور یہاں اس ماحول میں نظامی برادران ان حضرات نے نظامی برادران نے جشن عید میلاد النبی اور جشن غوث الورا کا اہتمام کیا ہے اللہ تعالیٰ ان کی کوشش کو مقبول بنائے اور ہم سب کی حاضری کو مقبول فرمائے آمین آمین جو میں نے آیت پڑھی ہے اس آیت مبارکہ پہ بہت تفصیلی تو نہیں البتہ ایک اجمالی گفتگو کرنے کی اسی کی روشنی میں کوشش کروں گا
یہ میری عادت ہے اور خدا کرے ہر سنی کی عادت ہو جائے. ارے آمین کہہ دیجئے کہ آج ہم دعا کریں گے، آمین آپ کل کہیں گے. دعا ہم ابھی کر رہے ہیں، آپ ابھی آمین کہیں. یہ میری عادت ہے اور خدا کرے ہر سنی کی عادت ہو جائے. آپ یہ نہ ڈریے کہ معلوم نہیں کس چیز کی آپ دعا کر دیں، ہم آمین کیسے کہہ دیں. تو بحمد تعالیٰ سنی نہ پھنستا ہے نہ کسی کو پھنساتا. یہ پھنستا بھی نہیں ہے، پھنساتا بھی نہیں ہے. تو اس لیے ہم کوئی ایسی دعا نہیں کریں گے کہ آپ یہ سوچیں کہ آپ پتہ نہیں کیا دعا کریں گے کہ ہم آمین کہہ دیں. تو یہ میری عادت ہے، خدا کرے ہر سنی کی عادت ہو جائے. کیا عادت ہے؟ کہ اٹھتے بیٹھتے چلتے پھرتے اپنے آقا کا ذکر کیا کرے، ان کی نعت پڑھا کرے. سبحان اللہ سبحان اللہ. آدھے درجن شعرائے کرام اور خصوصیت کے ساتھ میں نے بچپن میں جس شاعر کو سنا تھا اور دیکھا تھا، ایک عرصے کے بعد ہندوستان کے مشہور نعت گو شاعر جناب حق کانپوری وہ تشریف رکھتے ہیں، جن کی آپ زیارت کر رہے ہیں. تو آدھے درجن شعرا ہیں، سب سے آپ کو سننا بھی ہے، لیکن میں نے کہا یہ میری عادت ہے اور خدا کرے ہر سنی کی عادت ہو جائے. چلتے پھرتے اٹھتے بیٹھتے آقا کی نعت پڑھا کرے اور آقا کا ذکر کرا کرے. تو حضرات، آقا کا ذکر کرنے کی ہم چاہتے ہیں کہ آپ کی ہماری سب کی عادت ہو جائے. اسی تصور کے ساتھ دو تین شعر شہزادے اعلیٰ حضرت قطب زمانہ عارف باللہ سرکار مفتی اعظم ہند علیہ رحمت الرضوان، بس برکت کے لیے دو تین شعر آپ سماعت کریں اور پھر فوراً تقریر کا آغاز. ایک بار محبت سے درود پاک اور پڑھ. اللہ رب محمد صلی اللہ علیہ نبی الامی وعلا علیہ وآصحابہ بارک وسلم. صلاۃ و سلام علیک یا رسول اللہ، صلاۃ و سلام علیک یا حبیب اللہ. نعت مصطفیٰ لکھنا بڑا مشکل فن ہے. بے شک بے شک. میں بڑی صفائی کے ساتھ کہہ رہا ہوں کہ شاعر تو شاعر، میں متشاعر بھی نہیں. اب متشاعر کیا ہے، شاعر کیا ہے، یہ علماء مجھ سے زیادہ جانتے ہیں. ادبی زمین ہے، یہاں کے لوگ جانتے ہیں. تو میں بڑی صفائی کے ساتھ کہہ رہا ہوں کہ میں شاعر بھی نہیں ہوں اور متشاعر بھی نہیں. لیکن نعت مصطفیٰ پڑھنے کا حق جتنا ہمارے اشہر عزیز مبارک پوری کو ہے، ہمارے نقیب جلسہ اکرم جلال پوری کو ہے، اتنے ہی آپ کو بھی ہے، اتنے ہی ہم کو ہے. بے شک بے شک. اب ہمارے بعد شعرا یہ نہ سوچے تب تو آج آدھے درجن نہیں بلکہ کئی درجن لوگوں کا مشاعرہ ہو جائے، یہ نہ سوچئے گا. تو نعت مصطفیٰ لکھنا بڑا مشکل فن ہے. حضرت شیخ سعدی شیرازی رحمت اللہ علیہ، کیا کہنے کہ شیخ سعدی شیرازی علیہ الرحمہ جن کی دو کتابیں بہت زیادہ مشہور، گلستاں اور بوستاں، جی سبحان اللہ. بے شک. وہ ہندوستان کے تقریباً تمام مدارس عربیہ میں پڑھائی جاتی ہیں. چونکہ میرا تعلق ایک درسگاہ سے ہے، ایک بڑی درسگاہ کا میں چھوٹا سا خادم ہوں، تو ان کی دو کتابیں مشہور ہیں جو تمام مدارس عربیہ میں پڑھائی جاتی ہیں. ایک گلستاں ہے اور ایک بوستاں. اور بھی بہت سی کتابیں ان کی ہیں، لیکن یہ دونوں زیادہ مشہور ہیں. میں نے کسی کتاب میں پڑھا تو نہیں، البتہ ہم نے اپنے بزرگوں سے ان دونوں کتابوں کے تعلق سے سنا ہے کہ ان دونوں کتابوں کو سمجھ کر کے پڑھے اور عمل کرے تو بہت بڑا یا تو بادشاہ ہوگا، بہت بڑا حکیم ہوگا، یا بہت بڑا صوفی ہوگا. سبحان اللہ. تو سعدی شیرازی علیہ رحمت الرضوان وہ نعت مصطفیٰ لکھنے کے لیے بیٹھتے ہیں، اور جب نبی کی نعت لکھنا شروع کرتے ہیں تو آپ تحریر فرماتے ہیں بلغ العلا بکمالہ. سبحان اللہ. ارے محبت سے کہو سبحان اللہ. سبحان اللہ. تقریر میں ہمارے چاہے 2 گھنٹہ میں تقریر کروں، نہ بولیے گا 2 گھنٹہ تقریر کروں گا نہیں، دفعہ دخل مقدر کر رہا ہوں تاکہ آپ پریشان نہ ہو جائیں. لیکن جب شعر پڑھا جائے تو یہاں کے لوگ داد بہت دیتے ہیں.
تو کم سے کم شعر پہ تو آپ سبحان اللہ کہیے. بلغ العلا بکمالہ کشفت دجا بجمالہ حسنت جمیع خصالہ. بلغ العلا بکمالہ یا رسول اللہ بلندیوں کو پہنچ گئے اپنے کمال کے ذریعے. کشفت دجا بجمالہ یہ دجا دجیتن کی جمع ہے جس کے معنی سخت تاریکی کے ہوتے ہیں. تاریکیوں کو چھانٹ دیا آپ نے اپنے جمال جہاں آرا سے. اور عرض کرتے ہیں حسنت جمیع خصالہ آپ کے تمام محاسن آپ کی تمام خصلتیں آپ کے تمام اخلاق عمدہ ہیں اور اعلیٰ ہیں. 3 مصرے کہتے ہیں اور یہاں تو شعرا کی کثرت ہے. 1-2 درجن نہیں بلکہ کئی درجن شعرا خالی جلال پور میں ہوں گے اور آس پاس ٹانڈا وغیرہ میں کتنے شعرا ہیں. تو حضرات وہ شعرا جانتے ہیں 2 مصرع اکٹھا ہوگا 1 شعر تیار ہوگا. آپ نے 3 مصرے کہے بلغ العلا بکمالہ کشفت دجا بجمالہ حسنت جمیع خصالہ. اس 3 مصرے کے بعد چوتھا مصرع تیار ہی نہیں ہو پا رہا. آپ بڑی مشقت کر رہے ہیں بڑی محنت فرما رہے ہیں. آج شاعری کو لوگ آسان سمجھتے ہیں. شاعری کسے کہتے ہیں یہ اگر جاننا ہے تو اعلیٰ حضرت عظیم البرکت کی بارگاہ میں چلو کہ کتنا مشکل یہ فن ہے نعت مصطفیٰ لکھنا. شاعری نہیں مشکل ہے شاعری کی ایک صنف نعت ہے. یہ کتنا مشکل ہے کتنا مشکل ہے کتنا مشکل ہے. اعلیٰ حضرت عظیم البرکت کی بارگاہ میں چلیں تو آپ کو معلوم ہوگا. 3 مصرے آپ نے کہے پھر سن لیجئے. بلغ العلا بکمالہ کشفت دجا بجمالہ حسنت جمیع خصالہ. اس 3 مصرے کے بعد چوتھا مصرع تیار نہیں ہو رہا ہے. بڑی کوشش کر رہے ہیں بڑی محنت فرما رہے ہیں لیکن چوتھا مصرع نہیں تیار ہوتا ہے. اسی فکر میں ڈوبے ہوئے ہیں غلطہ ہیں. ادھر تھوڑی دیر کے بعد آنکھ بند ہوتی ہے نیند آتی ہے. ادھر نیند کیا آتی ہے زندگی کی معراج شروع ہو جاتی ہے. خواب میں میرے آقا جناب محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم تشریف فرما ہوتے ہیں. سبحان اللہ سبحان اللہ. خواب میں آقا تشریف لائے اور ہم لوگ تو کہا کرتے ہیں اسی لیے اور یہ پڑھا کرتے ہیں سنا ہے آپ ہر عاشق کے گھر تشریف لاتے ہیں. سنا ہے آپ ہر عاشق کے گھر تشریف لاتے ہیں. میرے گھر میں بھی ہو جائے چراغا یا رسول اللہ. اور یہ میں کہہ رہا ہوں میرے آقا چاہے خواب میں آ جائیں چاہے بنفس نفیس تشریف لے آئے چراغا ہو ہی جائے گا روشنی ہو ہی جائے. بے شک اس میں اس پر انحصار نہیں ہے کہ بنفس نفیس تشریف لائیں گے تبھی چراغاں ہوگا. خواب میں بھی آ جائیں مصطفیٰ تو روشنی ہو جائے گی اجالا ہو جائے گا. حضرات تو انہوں نے 3 مصرے کہے خواب میں آقا تشریف لاتے ہیں. آقا ارشاد فرماتے ہیں سعدی جو تم نے شعر کہے ہیں وہ شعر سناؤ. سبحان اللہ. زندگی کی معراج ہو رہی ہے کہ جن کے لیے اشعار کو کہے ہیں وہ خود ارشاد فرماتے ہیں سعدی ان اشعار کو سناؤ ان مصروں کو سناؤ. کہتے ہیں یا رسول اللہ میں نے 3 مصرے کہے ہیں لیکن چوتھا مصرع نہیں کہہ پا رہا ہوں چوتھا مصرع نہیں تیار ہو رہا ہے. اللہ کے رسول ارشاد فرماتے ہیں اے سعدی جو تم نے کہے ہیں اس کو پڑھو. سعدی کہتے ہیں یا رسول اللہ بلغ العلا بکمالہ کشفت دجا بجمالہ حسنت جمیع خصالہ. اور چوتھا مصرع نہیں تیار ہو پا رہا ہے. آقا ارشاد فرماتے ہیں سعدی پھر پڑھو. عرض کرتے ہیں یا رسول اللہ بلغ العلا بکمالہ کشفت دجا بجمالہ حسنت جمیع خصالہ. آقا ارشاد فرماتے ہیں ارے سعدی کیوں نہیں کہہ دیتے صلو علیہ وآلہ صلو علیہ وآلہ. سبحان اللہ. نعرہ تکبیر نعرہ رسالت. سبحان اللہ. صلو علیہ. آپریٹر صاحب مائک بہت اچھا ہے آواز تھوڑا صاف کر دیجئے. اگر وی کو چالو ہو تو اسے بند کر دیجئے. ہمارے اشر صاحب تشریف لائیں گے پھر آپ فل کر دیجئے گا وی کو. تو حضرات
اس میں 3 یہ مصرے سعدی شیرازی کے ہیں اور ایک میرے آقا صلی اللہ علیہ وسلم کے سبحان اللہ. سبحان اللہ سبحان اللہ. تو نعت مصطفیٰ لکھنا بڑا مشکل فن ہے، کوئی آسان کام نہیں. میں نے کہا میں شاعر کیا متشاعر بھی نہیں. تو حضرات 2-3 شعر عارف باللہ قطب زمانہ شہزاد اعلیٰ حضرت ان کے آپ سماعت کر لیں. ایک بار محبت سے درود پاک اور پڑھ لیں. صلی اللہ علیہ نبی الامی وعلی آلہ وصحبہ وبارک وسلم صلاۃ و سلام کیا رسول اللہ. ہاں آواز اور بڑھا دیا آپریٹر صاحب مائک. حبیب خدا کا نظارہ کروں میں، حبیب خدا کا نظارہ کروں میں، دل و جان ان پہ نثارہ کروں میں، دل و جان ان پہ نثارہ کروں میں کیوں غیر کی ٹھوکریں کھانے جاؤں، میں کیوں غیر کی ٹھوکریں کھانے جاؤں. یا رسول اللہ میں کیوں غیر کی ٹھوکریں کھانے جاؤں، تیرے در سے اپنا گزارا کروں میں، تیرے در سے اپنا گزارا کروں میں، تیرے در سے اپنا. اور عقیدے کا یہ شعر سماعت فرمائیں مکمل زندگی کے ساتھ کہ میرا دین و ایمان فرشتے جو پوچھیں، میرا دین و ایمان، میرا دین و ایمان، میرا دین و ایمان فرشتے جو پوچھیں، فرشتے جو پوچھیں تمہاری ہی جانب اشارہ کروں میں، تمہاری ہی جانب میرا دین و ایمان فرشتے جو پوچھیں، میرا دین و ایمان فرشتے جو پوچھیں تمہاری ہی جانب اشارہ کروں میں، تمہاری ہی جانب. یہ بھی شعر سماعت فرما لیں. جو مقطع ہے بہت اچھا مقطع ہے ماشاءاللہ. خدا خیر سے لائے وہ دن بھی نوری، خدا خیر سے لائے وہ دن بھی نوری، خدا خیر سے لائے وہ دن بھی نوری، خدا خیر سے لائے وہ دن بھی نوری. مدینے کی گلیاں بہارا کروں میں، مدینے کی گلیاں بہارا کروں میں، مدینے کی گلیاں. خدا خیر سے لائے وہ دن بھی نوری، خدا خیر سے لائے وہ دن بھی نوری. مدینے کی گلیاں بہارا
کروں میں حبیب خدا کا نظارہ کروں میں حبیب خدا کا نظارہ کروں میں دل و جان ان پہ نثارہ کروں میں دل و جان ان پہ نثارہ کروں میں. اور ایک دعا ہے ہمارے علماء کرام خصوص ان کی میں توجہ چاہوں گا. سرکار مفتی اعظم ہند علیہ رحمت رضوان لکھتے زیادہ تھے تقریر بہت کم فرماتے تھے. اگر وہ بھی اتنے ہی تقریر فرماتے ہمارے اکابر جیسے آج تقریریں ہو رہی ہیں تو میں سمجھتا ہوں علمی ذخیرہ ہمارے پاس جو آج موجود ہے یہ نہ ہو. تو آپ لکھتے زیادہ تھے تقریر کم فرماتے تھے. اس تصور کے ساتھ وہ یہ شعر تحریر فرماتے ہیں کہ خدا ایسی قوت دے میرے قلموں میں خدا ایسی قوت دے میرے قلموں میں. اور ہم لوگ اپنے لیے یوں کہہ لے کہ خدا ایسی قوت دے میری زبان میں خدا ایسی قوت دے میرے قلموں میں کہ بد مذہبوں کو سدھارا کروں میں کہ بد مذہبوں کو خدا ایسی قوت دے میرے قلموں میں خدا ایسی قوت دے میرے قلموں میں کہ بد مذہبوں کو سدھارا کروں میں کہ بد مذہبوں کو. بآواز بلند درود پاک پیش کریں. صلی اللہ علیہ نبی الامی وعلی آلہ وصحبہ وبارک وسلم. صلاۃ و سلام علیک یا رسول اللہ صلاۃ و سلام علیک حبیب اللہ صلاۃ و سلام علیک یا رسول اللہ. حضرات میں نے جو آیت پڑھی اس کا ترجمہ میں نے کیا. ایک حدیث پاک پڑھوں گا اور اسی حدیث پاک کی تھوڑی تشریح کر کے میں اپنی تقریر ختم کر دوں. بہت لمبا چوڑا خطاب نہیں, تقریر نہیں اور میں مقرر بھی نہیں بلکہ میں مقرر. آپ لوگ کہو گے یا اللہ مقرر لوگ آتے تھے آج مقرر آ گئے ہیں دیکھیے کیا ہوتا. تو واقعی میں مقرر نہیں میں مقرر ہوں. کس لیے مقرر ہوں؟ تاکہ دین کی جو باتیں مجھے معلوم ہیں وہ میں آپ تک پہنچاؤں. میں اس کے لیے مقرر ہوں تو میں مقرر نہیں ہوں. اس لیے آپ ایران توران ہندوستان پاکستان افغانستان چین جاپان اس طرح کوئی بات نہیں بلکہ انشاءاللہ کوشش یہ ہوگی کہ دلائل کی روشنی میں کچھ باتوں میں آپ تک پہنچاؤں. بس ایک حدیث پاک پڑھوں گا اور اسی حدیث پاک کی تھوڑی تشریح کر کے اپنی گفتگو میں ختم کر دوں گا. حضرات حدیث پاک آپ سماعت فرمائیں اور ایڈوانس کہہ دیں یا رسول اللہ. ہاتھ اٹھا کے کہہ دیں یا رسول اللہ. ہاں یہ نبی کا جلسہ ہے. پتہ نہیں کتنا آپ لوگوں نے ہاتھ اٹھایا ہوگا دوسرے کاموں میں لیکن یہ نبی کا جلسہ ہے. شرم نہ کریں بلکہ یہ ہمارے ہاتھ بھی گواہ رہیں گے اور یہ ہماری زبان بھی گواہ رہے گی کہ ہاں نبی کے جلسے میں گئے تھے. تو ہمارے ہاتھ اور ہماری زبان یہ سب کے سب گواہی دیں گے. اس لیے میرے آقا کا جلسہ ہے, جب نبی کا نام آئے تو آپ جھوم جایا کریں. ایک حدیث پاک میں پڑھتا ہوں, میرے آقا صلی اللہ علیہ وسلم کے حدیث پاک ہے اور آج یہ جلسہ جشن عید میلاد النبی بھی ہے اور جشن غوث الورا بھی. جشن عید میلاد النبی بھی ہے اور جشن غوث الورا بھی ہے. اس دونوں تصور کے ساتھ گفتگو سماعت فرمائیں. قال الامام علی رضا حدثني ابي موسى الكاظم ابي جعفر الصادق عن ابيه محمد الباقر عن ابيه زين العابدين عن ابيه الحسين عن ابيه علي بن ابي طالب رضي الله تعالى عنهم
قال حدثني حبيبي وقرة عيني رسول الله صلى الله عليه وسلم قال حدثني جبرائيل عليه السلام قال سمعت رب العزة يقول لا إله إلا الله حسني فمن قال دخل حسني ومن دخل حسني أمن من عذابي. یہ حدیث پاک جو میں نے پڑھی ہے، آج اس حدیث پاک کی تشریح بھی نہیں، اس کے معانی بھی نہیں، بس سند حدیث کے تعلق سے کچھ باتیں میں بیان کروں گا. ہو سکتا ہے کوئی سوچے محمد کمال اختر تمہاری تقریر تو گاڑھی سے گاڑھی ہوتی جا رہی ہے. ابھی حضرت علامہ مولانا مفتی انوار احمد صاحب قبلہ مدہ ذلہ العالی نے جو تقریر کی وہ تو ہماری سمجھ میں آ رہی تھی، لیکن تمہاری تقریر تو ہمارے سر کے اوپر سے لگتا ہے گزر جائے گی. لیکن تھوڑی دیر صبر کیجئے گا، 2-4 منٹ انتظار کیجئے گا. ہو سکتا ہے 2-4 منٹ ہماری تقریر واقعی آپ حضرات کے سر کے اوپر سے گزر جائے، لیکن انشاءاللہ بزرگوں کا کرم ہوگا اور تائید غیبی ہوگی تو 2-4 منٹ کے بعد ہماری تقریر سر کے اوپر سے نہیں گزرے گی بلکہ انشاءاللہ آپ کے دل میں جگہ لے گی انشاءاللہ. تو حدیث پاک آپ سماعت فرما رہے ہیں. یہ حدیث پاک جو میں نے پڑھی ہے اس کے راوی حضرت امام علی رضا رضی اللہ عنہ ہیں. یہ امام علی رضا کون ہیں؟ آج جن کا جلسہ ہم نے کیا ہے جشن غوث الورا، یہ انہی کے آبائے کرام میں ہیں، ان کے اجداد کرام میں ہیں، اور یہ حضرت امام علی رضا رضی اللہ عنہ انہی کے نسل پاک سے، انہی کے خاندان سے پیر پیرا، میر میرا، غوث اعظم جیلانی، شہباز لامکانی، شیخ عبدالقادر جیلانی رضی اللہ وارضہ عنہ ہیں. حضرت امام علی رضا کون ہیں؟ یہ شہزادے ہیں حضرت موسیٰ کاظم کے، یہ شہزادے ہیں حضرت امام جعفر صادق کے، یہ شہزادے ہیں حضرت محمد باقر کے، یہ شہزادے ہیں حضرت امام زین العابدین کے، یہ شہزادے ہیں حضرت امام حسین کے، یہ شہزادے ہیں داماد پیغمبر، فاتح خیبر، باب مدینۃ العلم، مولود کعبہ حضرت علی کے. حضرت علی رضی اللہ عنہ ارشاد فرماتے ہیں قال حدثني حبیبی وقرۃ عینی رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم. حضرت علی کہتے ہیں مجھ سے میرے حبیب نے حدیث بیان کیا، آنکھوں کی ٹھنڈک نے حدیث بیان کیا، جانے جانا نے حدیث بیان کیا، جانے تمنا نے حدیث بیان کیا، جانے آرزو نے حدیث بیان کیا، روح کائنات نے حدیث بیان کیا، وجہ کائنات نے حدیث بیان کیا. اور میرے آقا صلی اللہ علیہ وسلم ارشاد فرماتے ہیں حدثنی جبرائیل علیہ السلام، مجھ سے جبریل نے حدیث بیان کیا، اور جبریل کہتے ہیں سمعت رب العزہ یقول، میں نے اللہ کو فرماتے ہوئے سنا، میرا رب ارشاد فرما رہا ہے کہ کلمہ لا الہ الا اللہ محمد رسول اللہ یہ میرا قلعہ ہے. جس نے سچے دل سے اس کلمہ مبارکہ کو پڑھ لیا اس نے اپنے آپ کا داخلہ میرے قلعہ میں کر لیا، اور جو میرے قلعہ میں داخل ہو گیا اپنے آپ کو عذاب جہنم سے محفوظ کر لیا. تو حضرات یہ حدیث پاک اس کے راوی حضرت امام علی رضا، امام علی رضا رضی اللہ عنہ بڑے حسین، بڑے جمیل، بڑے شکیل، بڑے خوبرو. آپ شہر نیشاپور تشریف لے جاتے ہیں. یہ نیشاپور کیا ہے؟ یہ سبزی کی منڈی نہیں ہے، یہ اسٹیل کی منڈی نہیں ہے، یہ لکڑی کی منڈی نہیں ہے، یہ لوہے کی منڈی نہیں ہے، یہ تانبا پیتل ایلومینیم کی منڈی نہیں ہے، یہ ہیرو جواہرات کی منڈی نہیں ہے. ان علماء کرام سے پوچھئے آپ کو یہ بتائیں گے. نیشاپور علماء کی منڈی ہے، نیشاپور محدثین کی منڈی ہے، علم کلام کے ماہرین کی منڈی ہے، علم ادب کے جاننے والوں کی منڈی ہے، علم قرآن کے درک رکھنے والوں کی منڈی ہے. پورے نیشاپور میں ایک شور مچ جاتا ہے چلو آل علی آئے ہیں، چلو آل بطول آئے ہیں، چلو آل رسول آئے ہیں، چلو ان کی بارگاہ میں زیارت کے لیے. ہزاروں نہیں بلکہ لاکھوں کا مجمع اکٹھا ہو جاتا ہے. لوگ لاکھوں کی تعداد میں اکٹھا ہو کر کے آپ کی بارگاہ میں آتے ہیں. حضرت امام علی رضا تشریف تو لے آئے ہیں لیکن ان کے چہرے پہ نقاب ہے، ان کے چہرے
پہ چلمن ہے، ان کے چہرے میں پردہ ہے۔ اس زمانے کے سادات کرام جب چلا کرتے تھے اپنے اپنے چہروں پہ نقاب ڈال لیا کرتے تھے۔ آپ سوچو گے مولانا یہ آخر حکمت اس میں کیا ہے کہ نقاب چہروں پہ ڈال لیتے تھے؟ اس لیے نقاب ڈال لیتے تھے تاکہ کسی فاسق و فاجر کی نگاہ نہ پڑ جائے، کسی فاسق و فاجر کی نظر نہ پڑ جائے۔ آپ سوچو گے بڑی حیرت کی بات ہے، ہم مارکیٹ میں جاتے ہیں فاسق سے ملاقات ہوتی ہے، ہم جاتے ہیں ضروریات کے لیے فاسق و فاجر سے ملاقات ہوتی ہے، اس میں آخر کیا معاملہ ہے؟ تو حضرات آئیے میں آپ حضرات کو بتاؤں اس میں حکمت کیا ہے۔ پیر پیرا میر میرا غوث اعظم جیلانی، شہباز لامکانی، شیخ عبد القادر جیلانی کی بارگاہ میں ایک شخص آتا ہے، حضور دعا کر دیجئے گھر میں بڑی بے برکتی ہے۔ غوث اعظم ارشاد فرماتے ہیں جا اپنے گھر کے دروازے پر ایک پردہ لٹکا دے، تیرے گھر میں برکت شروع ہو جائے گی۔ دل میں خیال کیا یا اللہ یہ تو کوئی ہم کو اور نسخہ نہ بتایا، کوئی چلا نہ کروایا، کوئی تعویذ نہ دیا، بلکہ فرماتے ہیں گھر کے دروازے پہ پردہ ڈال دے۔ یہ تو میں پہلے بھی کر سکتا تھا لیکن سوچا غوث اعظم نے فرمایا ہے، گھر آتا ہے اپنے گھر کے دروازے پہ پردہ ڈال دیتا ہے، انتظار کرنا شروع کرتا ہے اب برکتوں کا سلسلہ شروع ہو جائے۔ ابھی دو چند دن کیا گزرے تھے، برکتیں گھر میں ڈیرا جمانے لگتی ہیں۔ بھاگا بھاگا غوث اعظم کی بارگاہ میں جاتا ہے، کہتا ہے حضرت یہ معمہ سمجھ میں نہیں آ رہا ہے، یہ مسئلہ حل نہیں ہو رہا ہے۔ ابھی میں نے گھر کے دروازے میں پردہ کیا ڈالا کہ گھر میں برکت شروع ہو جاتی ہے، آخر اس میں وجہ کیا ہے؟ غوث اعظم ارشاد فرماتے ہیں اے آدمی سن لے، تیرا مکان گزرگاہ عام پر ہے، شاہراہ عام پر ہے، تیرے گھر کے آگے سے آنے جانے والے گزرا کرتے ہیں، بے نمازی بھی گزرتے ہیں، فاسق و فاجر بھی گزرتے ہیں۔ چونکہ بے نمازیوں کا گزر ہوتا تھا، فاسق و فاجر کا گزر ہوتا تھا، وہ گھر کے اندر ان کی نگاہیں پڑا کرتی تھی، اس نگاہ کی نحوست کی وجہ سے تیرے گھر سے برکتیں رخصت ہو گئی تھی۔ اب جب گھر کے دروازے میں پردہ ڈالا ہے تو تیرے گھر میں برکتیں ڈیرا جمانا شروع کر رہی ہیں۔ سبحان اللہ سبحان اللہ۔ تو حضرت امام علی رضا کے چہرے پہ نقاب ہے۔ لوگ کہتے حضور ہم نے آپ کے دادا علی مرتضیٰ کو نہ دیکھا، آپ کے دادا حضرت امام زین العابدین کو نہ دیکھا، شہید کربلا کو نہ دیکھا، محمد باقر کو نہ دیکھا، امام جعفر صادق کو نہ دیکھا۔ آپ ہماری بستی میں پہلی بار تشریف لائے ہیں، چہرے سے نقاب ہٹا دیجئے تاکہ دل کھول کر کے چہرے کا نظارہ کر لیں۔ حضرت امام علی رضا رضی اللہ عنہ اپنے خادم سے ارشاد فرماتے ہیں اے میرے خادم نقاب کو ہٹاؤ۔ جیسے نقاب ہٹتا ہے حضرت امام علی رضا کے حسن کا دیکھنا تھا، کسی پہ غشی طاری ہو جاتی ہے، کسی پہ بے خودی طاری ہو جاتی ہے، کوئی سمجھ نہیں پا رہا ہے کہ کیا کیا جائے۔ یہ حضرت امام علی رضا کے حسن کا نقشہ ہے۔ اے سنیو غور کرو، جب حضرت امام علی رضا اتنے حسین ہیں، حضرت موسیٰ کاظم کیسے رہے ہوں گے، امام جعفر صادق کیسے رہے ہوں گے، حضرت محمد باقر کیسے رہے ہوں گے، امام زین العابدین کیسے رہے ہوں گے، امام حسین کیسے رہے ہوں گے، مولا علی کیسے رہے ہوں گے۔ ارے جب آج دنیا علی اور علی کے لالوں کا جواب نہیں لا پا رہی ہے تو میرے نبی کا جواب کیا لا پائے گی، میرے سرکار کا جواب کیا لا پائے گی؟ سبحان اللہ سبحان اللہ یا رسول اللہ، اللہ اکبر، سبحان اللہ سبحان